پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتائیں گے جس نے پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ تو دوستوں، پیدا ہوتے ہی بچے نے کیسے بولنا شروع کر دیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے لائک ضرور کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اب تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریز تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادت گزار انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اپنی مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی آتا ہے ان میں جریز کا نام اوپر ہوتا ہے۔ انہوں نے عبادت کی خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا تھا۔ وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریز کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت جریز کی عبادت کا وقت تھا۔ وہ حسب معمول اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی۔ جریز نے جب ماں کی آواز کو سنا تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی، یا اللہ، میں ابھی تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ادھر میری ماں مجھے بلانے چلی آئی ہے۔ کیا میں نماز کو توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے عبادت ہی میں لگے رہنا چاہیے یا عبادت کو ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہا۔ ماں کی آواز کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے روز پھر اللہ والے کی ماں عبادت خانے کے قریب آئی۔ اس وقت بھی جریز اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ ماں کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی، اے پروردگار عالم، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، عبادت کو چھوڑ کر ماں کا جواب دوں یا عبادت کو مکمل کر لوں۔ بہرحال وہ عبادت ہی میں مشغول رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ ان کی ماں کچھ دیر تک ان کے جواب کا انتظار کرتی رہیں، پھر بیٹے کا جواب نہ پا کر وہ واپس چلی گئیں۔ مگر اس دفعہ ناراض ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دے دی، اے اللہ، میں اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہوں لیکن یہ میری آواز کو سننے کو تیار نہیں، تو اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ یہ کسی بدکردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کے دل سے اپنے بیٹے کے لیے بددعا نکل گئی۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے یہاں جریز ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، لیکن ماں کی بددعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ لوگ آپس میں ان کے بارے میں باتیں کرتے اور ان کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے۔ چند لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے حسد بھی پیدا ہو گیا، چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ان حاسدین کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ جریز کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ جریز کے خلاف ہیں، تو وہ کہنے لگی، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جریز یہاں کے بڑے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن میرے لیے جریز کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے فندے میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں جریز کو بہکا سکتی ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں، اور اس طرح تمہیں جریز کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ عورت نہایت خوبصورت مگر بد چلن تھی۔ سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی۔
اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز تھا کہ وہ جسے بھی چاہتی اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس لیے جریس کے حاسدین یعنی جریس کے دشمنوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی۔ چنانچہ وہ بدکردار طوائف زادی جریس کے عبادت خانے کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے ناز و انداز سے پھنسانا چاہا، بہکانا چاہا، مگر جریس واقعی ایک نیک اور صالح انسان تھا۔ ان کے دل میں ہمیشہ خوف خدا رہتا، اس لیے وہ دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ بھلا وہ اس بدچلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بدکردار عورت نے طرح طرح سے جریس کو ورگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئیں، میرے ساتھ کوئی گناہ کر لیں اور لوگوں میں بدنام ہو جائیں، مگر ہزار کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ جریس کسی طرح بھی اس کے قابو میں آنے والے نہیں تو اسے بڑا طیش آیا، یعنی وہ بہت غصے میں آ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین کی گئی ہو، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھکا لگا تھا۔ میں اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں، پھر بھلا یہ کون ہے جو میرے جال میں نہیں پھنس رہا ہے؟ ایسے اللہ والے سے آج اس کا پالا پڑا تھا، جو رات کی تنہائی میں بھی جبکہ انہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو اللہ سے ڈرتے۔ انہیں یقین تھا کہ بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا، جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی۔ چرواہا جریس کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو اپنے جال میں پھانس لیا اور اس سے اپنا منہ کالا کروایا، جس سے حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت کے بعد جب ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی، یہ بچہ جریس کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ بچہ وہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات کو سنا، آگ ببولا ہو گئے۔ اس کی بات پر لوگوں نے یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا تھا، وہ فوراً اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے جریس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو جریس کہنے لگے، بھائیوں مجھے یہ تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے، اس نے تمہارے بچے کو پیدا کیا ہے۔ جریس نے کہا، میں نے کبھی کوئی زنا نہیں کیا، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، سراسر الزام ہے، تم سب جھوٹ بول رہے ہو، مجھے جان بوجھ کر اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جریس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کی تمام دیواروں کو ڈھا دیا گیا۔ جب جریس نے دیکھا لوگ ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا، اے لوگوں تم اس بچے کو میرے پاس لاؤ، وہی میری برات کا اقرار کرے گا، یعنی اب وہی بچہ بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ وہ بڑا کمسن تھا، شیرخوار تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ جب جریس کے پاس لایا گیا، انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ فوراً بول اٹھا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، بچہ جو بول نہیں سکتا تھا اس نے کس طرح سے بتا دیا، آخر کس طرح سے گواہی دے دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے اللہ کے اس نیک ولی یعنی جریس کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی۔ ان کی نظر میں جریس کی اہمیت اور عزت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جو حاسدین تھے، جو دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے اللہ کے ولی پر گندہ الزام لگایا تھا، اسے بھی وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا۔
اب لوگ جریس کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ انہوں نے جریس سے کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس قابل ہیں، آپ اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم نے آپ پر بلا وجہ شک کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ہم توڑ پھوڑ کر چکے ہیں، ہم اس کو اب سونے کا بنا دیں۔ تو جریس نے کہا، نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو پہلے ہی کی طرح تعمیر کر دیا۔ دوستوں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، جن کی گواہی ایک دودھ پیتا بچہ بھی دیتا ہے۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہیں دیا اور دنیا میں ان کی پکڑ ہو گئی۔ بس ماں کی ایک نافرمانی کی وجہ سے جریس کو اس طرح سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جریس کی ماں کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، میں نے غلطی کی، کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچوں کو بددعا نہیں دینی چاہیے۔ دوستوں، آج کی اس کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی اسے لائک بھی کریں۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ اللہ کے نزدیک ماں کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے، اور ماں اگر اپنی اولاد کو دعا دے، اللہ دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور کبھی دل آزاری کی وجہ سے اگر ماں بددعا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بددعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بددعا سے بچیں، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کی دعائیں ہر وقت لیتے رہیں۔ یقیناً ماں باپ کی دعا دنیا میں رحمت اور آخرت میں جنت کا سبب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے، انہیں راضی کرنے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔